السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے کہ قرآن پاک کا آغاز، اس کی شروعات ایک دعا سے کیوں ہوتی ہے؟ آج ہم سورہ فاتحہ کی گہرائیوں میں اتریں گے۔ یہ صرف ایک سورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ سے براہ راست آمنے سامنے بات کرنے کا ایک پورا طریقہ ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے اسی بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں کہ آخر قرآن کی اصل بنیاد ہے کیا؟ وہ کون سی ایک سورت ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ موجود ہے؟ اور اس سوال کا جواب کہیں دور نہیں بلکہ قرآن کی پہلی ہی سورت یعنی سورہ الفاتحہ میں ہی ہے۔ یہی تو وہ بنیاد ہے، وہ فاؤنڈیشن جس پر اسلام کے پورے پیغام کی عمارت کھڑی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ کیسے۔ سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ ام القرآن کا مطلب ہے قرآن کی ماں، اور یہ نام ہی اس کی غیر معمولی اہمیت بتانے کے لیے کافی ہے کہ یہی پورے قرآن کی جڑ ہے، اس کی بنیاد ہے۔ دیکھیں، یہ سورت ہمیں 3 بہت بنیادی باتیں سکھاتی ہے۔ پہلی بات، اللہ سے بات کیسے کرنی ہے۔ دوسری، اس پر بھروسہ کیوں کرنا ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم، اس سے مانگنا کیا ہے۔ اصل میں یہی 3 اصول تو ہیں جو ایک انسان اور اس کے خالق کے بیچ رشتے کی بنیاد بنتے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ سے یہ بات چیت شروع کیسے ہو؟ دیکھیں، کسی بھی بڑی ہستی سے بات کرنے کا پہلا اصول کیا ہوتا ہے؟ یہی نا کہ پہلے اس کی عظمت کو مانا جائے، اس کا اعتراف کیا جائے۔ بس اسی لیے یہ گفتگو بھی اللہ کی تعریف سے شروع ہوتی ہے۔ سورت شروع ہی اس اقرار سے ہوتی ہے کہ تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں۔ یہ بات چیت کا ایک بہت اہم اصول ہے کہ جس سے کچھ مانگنا ہو، پہلے اس کی شان بیان کی جاتی ہے۔ اب یہاں یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہے کہ اللہ کی کون سی صفات بتائی گئی ہیں۔ پہلی، وہ رب العالمین ہے، یعنی تمام جہانوں کا پالنے والا۔ دوسری، وہ رحمان اور رحیم ہے، جو ہمارے اندر ایک امید پیدا کرتا ہے۔ اور تیسری، وہ یوم دین کا مالک ہے، جس سے ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ تو رب ہونا، رحمان ہونا اور مالک ہونا، یہ تینوں صفات مل کر ہمیں ایک ہی حقیقت یاد دلاتی ہیں کہ ہماری زندگی، ہماری موت اور ہمارا انجام سب کچھ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، جب اللہ کی بڑائی اور عظمت کا اعتراف ہو گیا تو اب یہ مکالمہ اپنے سب سے اہم مرکزی نقطے پر پہنچتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اللہ کے سامنے ایک بہت واضح قسم کا عہد کرتا ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، یہ ایک مکمل عہد ہے، ایک اعلان ہے کہ ہماری بندگی بھی صرف تیرے لیے ہے اور ہماری امیدیں بھی صرف تجھ سے ہیں۔ دونوں کا مرکز صرف ایک ہی ذات ہے۔ اور اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ یہی کہ ایک انسان کو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی سہارا ہمیشہ نہیں رہتا۔ اصل، حقیقی اور ہمیشہ رہنے والا سہارا تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو دیکھیں، جب انسان نے اللہ کی بڑائی بھی بیان کر دی اور اس سے وفاداری کا پکا وعدہ بھی کر لیا، تو اب وہ مانگنے کے لیے تیار ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے وہ کون سی سب سے قیمتی چیز ہے جو مانگتا ہے؟ کوئی دنیا کی دولت نہیں، کوئی کامیابی نہیں، بلکہ اس عہد کے بعد جو سب سے بڑی، سب سے اہم درخواست کی جاتی ہے وہ ہے ہدایت کی، یعنی اللہ سے سیدھا راستہ مانگا جاتا ہے۔ اور یہ دعا بھی کوئی مبہم نہیں، بالکل واضح ہے۔ ہم صرف سیدھا راستہ کہہ کر بات ختم نہیں کرتے، بلکہ اس کی پوری وضاحت کرتے ہیں کہ ہمیں راستہ چاہیے ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان کا جو خود بھٹک گئے۔ یہ دعا جو ہم روزانہ ہر نماز میں مانگتے ہیں، یہ ہمیں ایک بہت گہری بات یاد دلاتی ہے۔ وہ یہ کہ اللہ کی رہنمائی کے بغیر انسان بہت آسانی سے بھٹک سکتا ہے، چاہے وہ خود کو کتنا ہی سمجھدار اور عقلمند کیوں نہ سمجھتا ہو۔ آخر میں ایک بہت اہم نقطہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سورہ الفاتحہ کا کام صرف نماز میں پڑھے جانے تک ہی ختم نہیں ہو جاتا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ صرف نماز کا ایک حصہ نہیں، بلکہ یہ تو پوری زندگی گزارنے کا ایک نقشہ ہے، ایک گائیڈ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر کام سے پہلے اللہ کو یاد کرو، ہر مشکل میں بھروسہ صرف اسی پر کرو، اور ہر قدم اٹھانے سے پہلے رہنمائی بھی اسی سے مانگو۔ اور جو بھی اس سورت کے پیغام کو اپنی زندگی میں اتار لیتا ہے، تو پھر اس کی سوچ، اس کا عمل اور اس کی منزل، تینوں چیزیں سیدھی ہو جاتی ہیں۔ تو چلیں اس بات کو اس ایک سوال پر ختم کرتے ہیں، اور اس پر ضرور سوچئے گا۔ اگر یہ دعا جو ہم دن میں کئی بار مانگتے ہیں، اگر یہ واقعی قبول ہو جائے تو ہماری زندگی کیسی ہوگی، ہمارے فیصلے کیسے ہوں گے،
اور ہمارا کردار کیسا بن جائے گا؟